کا شکر ادا کرتا ہوں کہ چند سالوں کے بعد آج ایک بار پھر مجھے موقع ملا کہ میں اس خوبصورت عبادت گاہ میں آ کر یہاں کی کلیسیا کے ساتھ عبادت کر سکوں۔ میں پنڈت صاحب کا بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے عزت دی، محبت دی اور میرا تعارف کرایا، اور صاحب تھینک یو ویری مچ۔ والد صاحب کے ساتھ ہمارے خاندانی تعلقات تھے اور ہیں بچپن سے۔ میرے والد صاحب اور ان کے والد صاحب کولیگس بھی تھے، اور آج جب میں صبح کی عبادت میں تھوڑی دیر کے لیے شریک ہوا تو میں نے اس بات کا اظہار کیا کہ یہ وہ عبادت گاہ ہے جسے ہم کیتھیڈرل کہتے ہیں، جہاں پر میرا بچپن بھی گزرا اور جوانی بھی گزری۔ میں یہاں کی یوتھ میں بھی تھا اور کوائر میں بھی تھا۔ اپنے خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں جو وفادار ہے اور نوازتا ہے، اور میرے لیے سب سے بڑی خوشی کی بات یہی ہے کہ اس نے اپنی خدمت کے لیے چنا اور توفیق بخشتا ہے کہ اس کی خدمت کر سکیں۔ اور اسے میں آپ کا اور بشپ عرفان صاحب کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے یہ موقع بخشا کہ میں کچھ وقت کے لیے خداوند کے مقدس کلام کو آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں۔ آج دو مختلف حوالہ جات پڑھیں گے جنہیں کیتھیڈرل کے لٹرجی کے مطابق اپوائنٹڈ لیسنز کہا جاتا ہے، مقرر کرتا ہے۔ یقیناً ایک انجیل میں سے تھا اور دوسرا خط میں سے۔ اگر میں پوچھوں کہ کون سی انجیل تھی اور کون سا باب تھا اور کون سی آیت سے شروع ہوا تھا، پوچھوں؟ بہت اچھی بات ہے، ان بھائی کو معلوم ہے، لیکن مجھے اتنا معلوم ہے سب کو معلوم نہیں ہوگا، یاد نہیں ہوگا، بھول جاتے ہیں ہم، توجہ نہیں رہتی۔ اسی طریقے سے جو خط کا حصہ تھا کچھ لوگوں کو یقیناً یاد ہوگا، کچھ کو نہیں، کوئی بات نہیں ہے، ہم گائے کے لیے میرا کام ہی یاد دلانا ہے۔ آنے کا مقصد کیا ہے؟ ایک عبادت میں شریک ہونا جو کہ اچھی بات ہے۔ ہماری عبادت کی جتنی بھی ترتیب ہے وہ ساری کی ساری بڑی اہم ہے، اور جو اہم ترین حصہ ہے وہ خدا کا مقدس کلام، جسے پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے اور پھر سیکھا جاتا ہے۔ اور اگر ہم اس حصے کو تھوڑا ایزی لے لیں، کوئی بات نہیں ہے، تو عبادت کرنے کا یا اس عبادت گاہ میں آنے کا جو اصل مقصد ہے وہ پورا نہیں ہوتا۔
ہم جتنے بھی لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں بادشاہ ہیں، کچھ کی میموری بہت اچھی ہوگی اور کچھ کی نہیں، اور کچھ کی بالکل نہیں۔ اس کا ایک ہی حل ہے، اور وہ اتنا مشکل نہیں ہے کہ ہم اپنا کلام مقدس اپنے ساتھ لائیں۔ اگر ہم کلام سیکھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، جب آپ کا کلام مقدس، آپ کی ٹیکسٹ بک، آپ کی کتاب آپ کے سامنے ہوگی، آپ دیکھ سکیں گے، آپ بک مارک رکھ سکتے ہیں، آپ انڈر لائن کر سکتے ہیں، آپ ہائی لائٹ کر سکتے ہیں، پھر گھر واپس جا کر دوبارہ دیکھیے۔ ہم جو سنتے ہیں دوبارہ اسے سوچتے ہی نہیں، نیور۔ پھر اگلے سنڈے دوبارہ آتے ہیں، پھر سنیں، پھر چلیں گے۔ یہ ایک پریکٹس کی بات نہیں ہے، یہ ریچول کی بات نہیں ہے، یہ ضروری اور لازمی حصہ ہے کہ ہم کلام سیکھیں اور پھر عمل کریں، ورنہ تمام خادم اور میرا یہاں پر کھڑا ہونا اٹ از جسٹ اے فارمیلٹی۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ آج عبادت ہو اور کلام نہ پیش کیا جائے۔ عبادت کے بعد سوال و جواب ہوں گے، خیریت ہے، شرمن نہیں ہوا، کیا مسئلہ تھا، یہ کیا بات ہے، شرمن ہی نہیں ہوا۔ لیکن جب سرمن ہوتا ہے تو ہماری کمٹمنٹ کیا ہے، ہماری ڈیڈیکیشن کیا ہے، اور ہمارا مقصد کیا ہے؟ ایک فارمیلٹی میں شامل ہونا، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ برائے مہربانی، اگر آپ اپنے خدا سے محبت رکھنا چاہتے ہیں تو اسے جانیے، اور جاننے کے لیے اس کا مقدس کلام ہے۔ آنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، آپ جیسے آتے ہیں ویسے ہی چلے جاتے ہیں، پھر آتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں، اور یہ سالہ سال کی پریکٹس ہے۔ پلیز بریک دس سائیکل۔ آئیے ہم دعا کے لیے اپنے سر کو جھکائیں۔ خدا باپ، ہم تیرا شکر، تیرے نام کی تعریف کرتے ہیں آج کے اس نہایت ہی خوبصورت وقت کے لیے، جس میں ایک بار پھر تو نے ہمیں موقع بخشا کہ ہم تیری بارگاہ الہی میں آ کر تیری عبادت اور تیری پرستش کریں، اور تیرے مقدس کلام کو سنیں، جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے۔ ہمیں توفیق بخش دے کہ ہم تیری پاک مرضی کو جان کر اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں۔ خداوند یسوع مسیح کے نام میں آمین۔ عزیزو، ہم جو مسیحی ہیں اور جو دوسرے لوگ اپنے اپنے مذہب کے ماننے والے ہیں، ہمیں بے شمار باتیں ایسی ہیں جو کہ مشترک ہیں۔ مثال کے طور پہ عبادت کرنا، کلام مقدس کو پڑھنا، اسے جاننا اور سیکھنا۔ باقی مذاہب بھی یہی کرتے ہیں۔ جب کلام مقدس کو پڑھتے ہیں تو جو اس کا مرکزی نقطہ ہے
وہ خدا ہوتا ہے، یا وہ ہستی جس پر کوئی ایمان رکھتا ہے. کوئی بھی مذہب ہو، اس کے جو ماننے والے ہیں وہ اس ہستی کو جس پر اس کا ایمان اور یقین ہوتا ہے اسے زیادہ سے زیادہ جاننا چاہتے ہیں. ہم مسیحیوں کی بھی یہی ترجیح ہے. کل جب محترم پالی صاحب سے گفتگو ہوئی تو انہوں نے مجھے دعوت بھی دی، اور دعوت دینے کے ساتھ ساتھ انہوں نے آج کے جو مقرر کردہ حوالے تھے وہ بھی لکھوا دیے، جس سے یہ مراد تھا کہ آج جو بھی کلام پیش کیا جائے ان حوالہ جات کی روشنی میں پیش کیا جائے. میں نے اسے ایکسیپٹ کیا اور پھر ڈیسائیڈ کیا کہ آج میں اپنے لوگوں کے ساتھ خداوند کے مقدس کلام میں سے کون سی بات شیئر کرنا چاہوں. ابتدائی بات، ہم انسان اپنے خدا کو جاننا چاہتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جستجو، یہ نیت اور یہ مقصد بہت ضروری ہے. اور جب تک ہم یہ کام نہیں کرتے ہم بہتر طور پر اپنے مذہب کے ماننے والے نہیں بن سکتے، کیونکہ وہ جس ہستی پر ہم ایمان اور یقین رکھتے ہیں ہم اسے جانتے ہی نہیں، تو لائق طور پر اس کی عبادت کیسے کریں گے، اس کی فرما برداری کیسے کریں گے. اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کلام مقدس میں جتنے بھی مصنفین تھے، رائٹرز تھے، انبیاء تھے، حتیٰ کہ خدا خود اپنی ذات کو نمایاں کرنے کے لیے اور ریویل کرنے کے لیے مختلف طریقے استعمال کرتا ہے، اور پھر لوگ بھی مختلف طریقے استعمال کر کے اس ہستی کو بیان کرنا چاہتے ہیں. اور جو سب سے پہلا اور اسٹریٹ فارورڈ طریقہ ہوتا ہے وہ نام ہوتا ہے. مثال کے طور پہ جب ہماری کسی سے ملاقات ہوتی ہے، اس سے پہلے کہ ہم کچھ پوچھیں ہم نام پوچھتے ہیں. جیسے ہی نام کا پتہ چلتا ہے آدھے سے زیادہ باتوں کا علم ہو جاتا ہے. ہم جو مسیحی ہیں ہم خدا کے وجود کو اور ہستی کو اور اس کی نیچر کو اور اس کے کریکٹر کو جاننے کے لیے مختلف ناموں کی طرف توجہ دیتے ہیں، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اس ہستی کو جان سکیں، پہچان سکیں جس کی ہم عبادت کرتے ہیں. کلام مقدس میں خدا کی ذات کے حوالے سے مختلف نام استعمال ہوئے ہیں، اور ان مختلف ناموں میں کم از کم 3 ڈفرنٹ کیٹیگریز بنتی ہیں. پہلی ہے پراپر ناؤن یا نیم، کہ کسی شخص کا اصلی نام کیا ہے. دوسری کیٹیگری یہ ہے کہ اس کا میٹافوریکل نیم کیا ہے، وہ نام جو تشبیہ دے کر کسی شخص کی ہستی کو بیان کیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ خداوند میرا چوپان ہے. جو لفظ چوپان ہے یا چرواہا جب خدا کی ذات کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے تو یہ اس کا ایک میٹافوریکل نیم بن جاتا ہے. لیکن جب یہ کہا جاتا ہے کہ وہ خدا جس پر ہم ایمان اور یقین رکھتے ہیں اس کا جو اصل نام بیان کیا گیا ہے اور جس کا
اقرار خود خدا کرتا ہے وہ یہوہ ہے، وہ اس کا پراپر نام بن جاتا ہے یا نیم بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، دو ہو گئے۔ اب ایک اور کیٹیگری ہے، وہ ہے ایٹریبیوٹیو نیم، ایک ایسا نام جس نام سے اس کی صفات کا پتہ چلتا ہے۔ مثال کے طور پہ خدا رحیم ہے تو یہ اس کا ایک صفاتی نام آ جاتا ہے، خدا کریم ہے یہ اس کا صفاتی نام آ جاتا ہے۔ ایک ایسی چیز جس سے اس کی ذات کی صفت پتہ چلتی ہے کہ وہ کون ہے اور وہ کیا کرتا ہے یا وہ کیا کر سکتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم انسانوں کے لیے اور بالخصوص مسیحوں کے لیے یہ تینوں کیٹیگریز جو کلام مقدس میں واضح طور پر نظر آتی ہیں، ہمیں جاننے کی ضرورت ہے اور فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر میں اور آپ دوسرے مذاہب کی طرح صرف یہی رٹ لگا لیں، وہ ہستی جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں اس کا نام خدا نہیں ہے، اس کا نام گاڈ نہیں ہے، یا اس کا نام بھگوان نہیں ہے، اس کا نام تو یہوہ ہے جو یہاں بیان کیا گیا ہے، تو لگے رہے دل میں لاکھ دفعہ پکار لیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ نہ اس میں کوئی لکھا ہوا ہے، اگر میں جھوٹا ہوں تو اس میں بتا دیں۔ صرف نام کو لینا، اس کو پکارنا کافی نہیں ہے۔ اگر آج میں خدا کی بجائے یہوہ کی رٹ لگا لوں اور کہوں نہیں یہوہ یہوہ یہوہ، اور مجھے یہ نہ پتا ہو کہ یہوہ ہے کون، یہ کرتا کیا ہے یا کر کیا سکتا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس الجھن میں سے بنی نوع انسان کو نکالنے کے لیے خدا کے مقدس کلام میں جو ایک طریقہ کار استعمال کیا گیا وہ یہ تھا کہ اس کے لیے میٹافورس استعمال کیے گئے، تشبیہات استعمال کی گئی۔ کبھی وہ چرواہ ہے، کبھی وہ چٹان ہے، کبھی وہ محکم کلا ہے۔ وہ تو چٹان نہیں ہے، وہ تو کلا نہیں ہے، لیکن یہ وہ الفاظ ہیں جب ہم استعمال کرتے ہیں تو اس سے یہ مراد ہے ہمارا خدا وہ ہے جو طاقتور ہے، جو مضبوط ہے، جو بچانے والا ہے۔ جب اس کے پاس چلے جاتے ہیں تو کوئی چیز ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اسی طریقے سے جو صفاتی نام ہیں، جب تک ہم ان پر غور نہیں کرتے تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ خدا جو محکم قلعہ ہے اس کی صفت ہے کیا۔ اگر وہ قلعہ بن جاتا ہے، مضبوط چٹان بن جاتا ہے، وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ جب وہ بچاتا ہے تو کیوں بچاتا ہے؟ کیا پڑی ہے اسے؟ کیا ضرورت ہے اسے؟ اور جب تک ہم اس کے صفاتی نام کی طرف نہیں جائیں گے ہمیں پتہ نہیں چلے گا۔ یہ بات مبہم رہے گی، ایک مسٹری رہے گی، اور ہم عمدی تقلید آنکھیں بند کر کر جس طرح عام لوگ اپنے بتوں کو پوچھتے ہیں ہم بھی پوچھتے رہیں گے۔ اصل عبادت، اصل پرستش وہ ہوتی ہے جب ہم اپنے معبود کو جانتے ہیں، وہ ہے کون، وہ کرتا کیا ہے اور وہ کیا کر سکتا ہے۔ کلام مقدس میں بے شمار ایسے نام ہیں جن کا ذکر کیا جا سکتا ہے، لیکن وقت کی قلت کو سامنے رکھتے ہوئے میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ خدا کی ذات کی ایک صفت جس کا ذکر آج کے خط کے حوالے میں ہے، اسے میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں۔ میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں، اس لیے کہ خدا نے مجھے آج موقع دیا کہ میں آ کے یہ کلام پیش کروں، خود بھی سیکھوں اور بھی سکھاؤں گی۔ اور پادری صاحب کا بھی شکریہ جنہوں نے مجھے گولڈن اپرچونٹی دی
ورنہ شاید میں ادھر نہیں ہوتا تو کسی اور چرچ میں ہوتا، اور وہاں پر اپوائنٹڈ لیسنز نہیں ہوتے جی پیغام دیں، اور ہم جو پادری صاحبان یا سرمن دینے والے ہوتے ہیں ہماری اپنی بھی پریفرنس ہوتی ہے، چوائس ہوتی ہے، ہم اسی کو فوکس کرنا چاہتے ہیں۔ یہ وہ کرام نہیں جو میں نے سوچا ہوا تھا کہ اگر میں کہیں جاؤں گا تو یہ پریچ کروں گا، وہ کوئی اور تھا۔ لیکن جب پادری صاحب نے مجھے اسائنمنٹ دے دی تو میں نے کہا کہ نہیں، یہ اسائنمنٹ ہے، میں اس کے مطابق ہی خداوند کے مقدس کلام کو پیش کروں گا۔ مجھے بڑی برکت ملی، اور وہ برکت میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ خداوند کے مقدس کلام کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، شروع سے لے کر آخر تک خدا مختلف طریقوں سے اور مختلف ادوار میں ایک ہی بات کو بار بار ہائی لائٹ کرتا ہے، اپنی باقی ماندہ تمام صفات کے علاوہ، اور وہ یہ ہے جو اس نے قوم بنی اسرائیل کے ساتھ شروع کی۔ انہیں چنا، انہیں اپنی امت بنایا، اپنے لوگ بنایا، اور ان کے ساتھ وہ کچھ ہوا جو کسی قوم کے ساتھ کبھی بھی کسی بھی خدا نے اور اس خدا نے نہیں کیا تھا۔ اور یہ سب خداوند جب کر چکا تو خداوند انہیں احساس دلاتا ہے کہ اگر میں نے تمہیں چنا، اگر میں نے تمہیں امت بنایا، اگر میں نے تمہیں وہاں سے آزاد کروایا، اگر میں نے بحر کلزم آزاد کروایا، ملک مودا لے جانا چاہتا ہوں، تو کیوں؟ کوئی وجہ ہونی چاہیے۔ وہ وجہ ہمیں پرانے عہد نامے کی کتاب استثناء میں ملتی ہے، اس کا 7واں باب پہلی آیت سے لے کر 8ویں، جس کا لب لباب یہ ہے جو خداوند نے ان سے کہا۔ خداوند کے بارے میں یہ لکھا ہے، خداوند نے تم سے محبت کی۔ دوسری بات، ایک ہی حصے میں خداوند کو تم سے محبت ہے کہ پاسٹ ہے پریزنٹ، اور اگلی آیت 8ویں میں، اور تجھ سے محبت رکھے گا۔ اس نے محبت کی، محبت ہے اور محبت کرے گا، یعنی کہ شروع سے لے کر آخر تک ایک پورے سرکل میں ایک ہی چیز ہے، وہ ہے محبت۔ قوم بنی اسرائیل کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، اپنی امت کے لیے، جنہیں چنا، اپنے لوگ بنایا ایک خاص تعلق اور رشتے کے لیے، اور اس تمام کام کے پیچھے جو محرکات تھے وہ فرق تھے، لیکن جو اصل مقصد تھا اور جو وجہ تھی وہ یہ تھی کہ خدا تم سے محبت کرتا ہے اور وہ کرتا رہے گا۔ کیوں؟ خدا نے قوم بنی اسرائیل سے کہا، میں ہی یہوہ ہوں اور میں وہ ہوں جو بچانے والا خدا ہے۔ کیسے؟ ان کو نہ صرف مصر کی غلامی سے بچایا بلکہ گناہ کی غلامی سے بھی بچانا چاہتا تھا، تاکہ وہ لوگ جسے اس نے چنا ہے وہ حقیقی معنوں میں اس کے لوگ بن جائیں، اس کی میراث کے لوگ بن جائیں۔ اور وہ کام جو پہلے کیا تھا وہی کام خدا آج بھی کرتا ہے اور آگے بھی کرنا چاہتا تھا۔ ایک ہی بات تھی، میں نے محبت کی، میں محبت کرتا ہوں اور میں محبت کروں گا۔ آج صبح میں نے ایک آیت پڑھی تھی، اردو میں دوبارہ آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ اس کا جو لب لباب جو اشارہ ملتا ہے وہ اسی بات کی طرف ملتا ہے۔ زبور نمبر 100 اس کی 5ویں آیت، جو خدا کی ذات کی ایک تشریح ہے کہ خدا ہے کون۔ خدا بھلا ہے، اور پھر دوسری کیا ہے؟ اس کی شفقت ابدی ہے۔
شفقت سے مراد اس کا رحم بھی ہے اور اس کی محبت بھی ہے، لیکن یہ وہ محبت ہے جسے کوننٹل محبت کہا جاتا ہے، یا اسٹیڈ فاسٹ لو کہا جاتا ہے، یا لونگ کائنڈنیس بھی کہا جاتا ہے۔ ایک ایسی محبت جس کا وعدہ خدا نے اپنے لوگوں سے کیا کہ میں تمہیں پیار کرتا ہوں اور کرتا رہوں۔ اس کی محبت ہم انسانوں سے کئی طور پر مختلف ہے۔ ہم چاہتے ہیں لوگ ہم سے پیار کریں، لوگ چاہتے ہیں ہم ان سے پیار کریں۔ حال کیا ہوتا ہے، انجام کیا ہوتا ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ خداوند نے جو تم سے محبت کی، خداوند کو تم سے محبت ہے اور وہ تجھ سے محبت رکھے گا۔ یہ خداوند کی پوری ذات کا احاطہ کرتی ہے قوم بنی اسرائیل کی زندگی میں، تاکہ وہ انہیں ہلاکت سے بچا کر ایک ایسی زندگی دے جو کہ بابر کی زندگی ہو۔ آج کا جو حصہ پڑھا گیا ہے اس میں 2 دفعہ ایک ہی بات کو ریپیٹ کیا گیا ہے۔ پہلے 8ویں آیت میں اور پھر 16ویں آیت میں۔ ہاں جی، زبانی یاد ہے کسی کو؟ ادھر سے نہیں۔ اب کلام ہوتا تو پڑھ کے ایک دم نقل مار کے بتا دیتے نا، میرے کو پاس ہو جاتے۔ پاس ہی ہونا ہے تو بس کوئی نہ کوئی طریقہ تو ہونا چاہیے نا۔ میرے پورے سرمن کا مرکزی نقطہ ہی ہے، اسی کے اوپر میں نے اس کی بنیاد رکھی ہے۔ مقدس یوحنا کا پہلا خط، اس کا 4واں باب اور اس کی 8ویں آیت۔ خدا محبت ہے۔ یاد رکھیے گا۔ 16ویں آیت مختلف انداز میں پیش کی گئی ہے اور 16ویں آیت میں ہے، جو محبت خدا کو ہم سے ہے اس کو ہم جان گئے اور ہمیں اس کا یقین ہے۔ خدا محبت ہے اور جو محبت میں قائم رہتا ہے وہ خدا میں قائم ہے۔ خدا محبت ہے، جو نام ہے وہ تو خدا ہی ہے۔ گریک میں تھیوس، عبرانی میں اسے ایلوہیم کہتے ہیں، خدا کے لیے جو لفظ ہے۔ تو یہ پورا جو 3 لفظوں کا سینٹنس ہے، خدا محبت ہے، گاڈ از لو، یہ اس کا نام نہیں ہے، یہ اس کی صفت کو بیان کرتا ہے، اس کی نیچر کو، اس کے کریکٹر کو، اس کی ہستی کو، اس کے وجود کو، اس کے مقصد کو، کہ وہ خدا جس پر ہمارا ایمان و یقین ہے وہ ہے کون۔ اور خدا کا بندہ یوحنا ایک ہی باب میں 2 دفعہ کہتا ہے اور بڑے امفیٹیکلی کہتا ہے خدا محبت ہے، خدا محبت ہے۔ اور جب وہ بار بار کہتا ہے تو ہم یقین کیوں نہیں کرتے؟ مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ ہمارا اور قوم بنی اسرائیل میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ ان کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ وہ سرکشی کرتے تھے، وہ گردن کش تھے، وہ ریبیلیس تھے۔ مجھے یہی نظر آتا ہے، ہم یقین ہی نہیں کرتے کہ وہ خدا جس کی یہاں آ کر عبادت کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، وہ ہم سے محبت رکھتا ہے۔ آپ کہیں گے چیف بشپ آ گیا، یہ کیسی بات ہے کہ یہ بیان دے رہا ہے کہ ہم محبت نہیں رکھتے یا خدا کی محبت کا ہمیں پتہ نہیں ہے؟ جب کلام یہ کہتا ہے کہ خدا محبت ہے تو ہمیں یقین کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ خدا جس پر ہمارا ایمان و یقین ہے وہی خدا ہے جس نے قوم بنی اسرائیل سے کہا کہ میں نے تم سے محبت کی، مجھے تم سے محبت ہے اور میں تم سے محبت رکھوں گا۔ وہ آج بھی یہی بیان کرنا چاہتا ہے، لیکن ایک مختلف انداز میں، ایک ہی لفظ میں، خدا محبت ہے،
شروع سے لے کر آخر تک، نیچے سے لے کر اوپر تک مکمل طور پر خدا کی ہستی کا اگر احاطہ کرے اور ایک ہی لفظ میں بیان کرنا چاہے تو اس کا لب لباب یہ ہے کہ خدا محبت ہے۔ وہاں پر خدا نے ان لوگوں کو غلامی سے بچایا، کہتا ہے میں بچانے والا یہوہ ہوں۔ اور پولس رسول کیا کہتا ہے؟ وہ خدا جو محبت ہے، اس نے کیا کیا؟ خدا نے اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کی کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے، گناہ کی غلامی میں تھے، تو مسیح ہماری خاطر ہوا تاکہ ہم بچ سکے، ہمارا چھٹکارا ہو سکے اور ہمیں موت کی بجائے زندگی مل سکے، غلامی کی بجائے رہائی مل سکے۔ صرف محبت کہہ دینے سے کافی نہیں ہوتا۔ خدا ہمیں پیار کرتا ہے، ہم خدا سے پیار کریں، بلے بلے تو خیر صلاح، ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ اگر ہمارا خدا ہم سے محبت رکھتا ہے اور وہ سرتپا ہے ہی محبت، وہی کام جو اس نے ماضی میں کیا وہی کام اس نے میرے اور آپ کے لیے کیا، ہمیں گناہوں کے چھٹکارے سے بچایا، ہلاکت سے بچا کر زندگی دے دی، اور وہ بھی ابدی زندگی۔ یہ ہے اس کی محبت کا ثبوت کہ وہ محبت ہے۔ اگر میں یہاں کھڑے کھڑے 1000 دفعہ یہی سینٹنس دہراتا رہوں جو کہ خدا کا صفاتی نام ہے، ایٹریبیوٹ میں خدا محبت ہے، کوئی فرق پڑے گا؟ نہیں پڑے گا، پڑ ہی نہیں سکتا جب تک ہم عملی طور پر کچھ نہیں کرتے۔ چلیں، شروع بھی میں نے ایک سوال سے کیا تھا اور اختتام بھی میں سوال ہی سے کرنا چاہتا ہوں۔ خدا محبت ہے، میں نے ثابت کر دیا، اب کیا کریں؟ اس خدا کے ساتھ جو محبت ہے، تعریف کریں اس کی، عبادت کریں اس کی، گیت گائیں، پرستش کریں، ریگولر آئیں، باقی کام بھی کریں، جیسے کہتے ہیں چلیں رہنے دیں۔ کوئی ایک شخص جیسے پہلے کسی نے ہمت کر کے بولا، سب کی نمائندگی کرتے ہوئے کچھ کہنا چاہیے، اگر خدا محبت ہے ہمارے لیے کیا چیلنج ہو سکتے ہیں؟ ہم بھی خدا سے محبت کریں۔ کیا ثبوت مل سکتا ہے سر اس کے لیے؟ صرف کہنے سے تو محبت نہیں ہے کہ ہم کریں، کب کریں گے پتہ ہی نہیں ہے۔ میں بھی 62 سال کا ہو گیا ہوں، کب کریں، کیسے کریں، یہ بھی تو طے ہونا چاہیے۔ لفظوں سے تو کام نہیں بنتا۔ جی وہ اگلی بات ہے، اس کے ساتھ کیا کریں؟ جی ہاں، وفاداری سے رہیں۔ چلیں کافی ہو گئے۔ دیکھیں جی، معیار یہی ہوتا ہے، جو جس نے کیا ہے ویسے اس کے ساتھ سلوک ہونا چاہیے۔ اگر اس نے محبت کی ہم سے نا، اور اس کی محبت کا کمال دیکھیں، کمال دیکھنا نا تو یونا 3 سونے پڑھ لیں، اور یہاں اس بات کی چوتھے بات کی آیات کہ کس طریقے سے اس نے اپنی محبت ظاہر کی کہ ہمارے گناہوں کی خاطر اپنا بیٹا بخش دیا، یہ اس کی محبت کا عملی ثبوت ہے۔ جب وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں محبت ہوں، میں محبت کرتا ہوں، تو اس کا اس نے ثبوت دینے کے لیے اپنے بیٹے کی جان دے دی، بیٹا دے دیا۔ ہم نہیں کچھ کرنا چاہتے، دینا بڑی دور کی بات ہوتی ہے۔ ایک کرنا اور دینا بڑا فرق ہوتا ہے۔ ہم پھر بھی کر لیتے ہیں جو ہم کرتے ہیں، جو آج بھی ہو رہا ہے۔ دیتے کیا ہے؟ لیتے تو ہیں، دیتے کیا ہے؟ That is the question۔ دینے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، لینے تک تو چل سکتا ہے یا کرنے تک چل سکتا ہے، دیتے کیا ہے؟ خدا کا قوم بنی اسرائیل سے ایک ہی گلا تھا،
کہ جیسے میں نے محبت کی تم بھی محبت کرو، اور اس کا اظہار وہ اس طرح کرتا تھا کہ میرے حکموں پر عمل کرو، اور وہ سرکشی کرتے تھے، سرکشی کے اوپر سرکشی کرتے تھے۔ بالآخر خدا نے انہیں بار بار یہ کہا کہ تم گردن کش قوم ہو۔ اور اگر ہم بھی صرف کہیں گے خدا محبت ہے، ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں اور اس کے حکموں پر عمل نہیں کریں گے، کام اپنی مرضی سے، زندگی اپنی مرضی سے، طریقے ہماری مرضی سے، تو وہی الفاظ ہمارے لیے بھی استعمال ہو سکتے ہیں کہ ہم گردن کش قوم ہیں اگر اس کی نافرمانی کرتے ہیں تو، اگر ہم ریبیلیس ہیں تو، اگر ہم نافرمان ہیں تو، یہی الفاظ ہمارے لیے بھی استعمال ہو سکتے ہیں۔ بلکہ میں یہ کہنے کی ضرورت کرتا ہونے چاہیے، ہمیں سزا ملنی چاہیے۔ جب اس نے محبت کی ہے تو ہم کیوں نہیں محبت کر سکتے؟ یا یہ سب جو ریچول پریکٹس ہے یہی جاری رکھ کر ہم اپنے آپ کو تسکین بلکہ طفل تسلیاں دے کر مطمئن رہتے ہیں۔ مرکز کی انجیل اس کا 12واں باب اور اس کی 29ویں آیت، خدا نے یسوع مسیح سے پوچھا حکم میں اول کون سا ہے؟ یسوع نے جواب دیا، اے اسرائیل سن، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے، اور تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، غور کیجیے گا الفاظ پہ، سارا دل، 5% نہیں، ہم تو 10% سے آگے جاتے ہی نہیں ہیں کیونکہ ہمیں سکھایا نہیں گیا دینا تو 10 دینا ہے، 11 ہمیں نہیں چاہیے۔ کیا بات ہے، ہم دل بھی 10% ہی دیتے ہیں، اس اوپر نہیں دے پاتے، باقی کی لہذا ڈویژن ہوئی ہوتی ہے۔ اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان، اپنی ساری جان سے کیا مراد ہے؟ گرجے آگے چلے گئے، کوئی میٹنگ اٹینڈ کر لی، ایون اف یو ہیو ٹو give your life as God gave his life، وہ ہمیں بچانے کے لیے اپنے بیٹا بخش سکتا ہے، ہم کیوں نہیں جان دے سکتے؟ آیتیں پڑھتے ہیں، مگاشوں کی کتاب میں لکھا ہے جان دینے تک وفادار ہے تو زندگی کا تاج ملے گا، اٹرنل لائف۔ اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے، پتہ نہیں کیا لکھا ہے، یہ تو لفظ ہی مٹ گئے آگے سے، محبت رکھو، مجھے تو کچھ اور ہی لکھا ہے، گرجے آیا کرو، گرجے چلے جایا کرو، میری بائبل بدل گئی سر، I'm sorry۔ اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل، اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ، کس سے؟ خدا سے، جسے ہم ایلوہیم کہتے ہیں، یہوہ کہتے ہیں، خدا کہتے ہیں، گاڈ کہتے ہیں۔ جب وہ محبت کرتا ہے تو ہم نے بھی محبت کرنی ہے۔ ہم نے کیسے کرنی ہے؟ اس طریقے سے کرنی ہے جو یسوع نے بیان کیا پرانے عہد نامے کے اسی حکم کو ریپیٹ کرتے ہوئے۔ ہم تو 10% سے اوپر جاتے ہی نہیں ہیں، ہماری کیپیسٹی نہیں ہے، سب کچھ 10% تک محدود رکھا ہوا ہے، دل بھی ہو، جان بھی ہو، عقل بھی ہو، طاقت بھی ہو، باقی 90% ہمارا۔ انصاف کرنے کہ ہم اپنے خدا سے کتنی محبت کرتے ہیں جس نے 100% ہم سے محبت کی اور اپنے بیٹے سے بھی طریق نہیں کیا۔ خدا کا کلام کہتا ہے خدا محبت ہے، اور وہ یہی چاہتا ہے کہ ہم بھی سے محبت رکھیں، اور محبت کا یہ معیار ہے، اور جب تک ہم اس معیار پر پورا اترتے نہیں ہم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آخری بات، تھوڑا ٹائم زیادہ لیں گے۔ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں نا، ہمارے اندر بھی وہی جراثیم ہے، ہم انہیں دیکھ دیکھ کے کاپی کرتے ہیں اور راز بازی کے کاموں میں ہم سبقت لے جانا چاہتے ہیں۔ خدا یسوع مسیح نے کہا کہ جب تک تمہاری راز بازی فقیوں اور فریسیوں سے زیادہ نہیں ہوگی تم خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں بن سکتے، داخل نہیں ہو سکتے۔
میں جب آپ بھی سڑکوں پہ جاتے ہیں تو مختلف جگہ پر ہمارے ملک میں انہوں نے اپنے اللہ کی جو صفاتی نام ہیں وہ لکھے ہوتے ہیں، غفور، رحیم، قہار وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اور یہ تقریباً تعداد میں 99 ہے، ایک کم 100۔ اور شاید ہم بھی سوچتے ہوں کہ بھئی یہ تو سب بدلے گی ہم سے، انہوں نے تو اپنے اللہ کے 99 نام پیش کر دیے ہیں، ہمارے پاس بھی کوئی لسٹ ہونی چاہیے، بلکہ اگر 99 ہے تو ہمارا ایک اور ایڈ کر کے 100 ہونا چاہیے، ہمیں سب کچھ نہ جانے کی ضرورت ہے۔ یہ ٹینڈنسی پائی جاتی ہے ہمارے اندر۔ اور میں نے ایک شاید کوئی کتاب پڑھی تھی یا آرٹیکل پڑھا تو اس میں کوئی ایسا ذکر ہوا تھا کہ کسی نے 99 یا اس طرح کی کوئی تعداد پیش کی گئی کہ ہمارے پاس بھی اتنے نام ہیں خدا کے۔ میں تو اس کمپٹیشن میں نہیں جاتا ہوں، نہ جانے کی ضرورت ہے۔ آج جو میں نے خدا کے صفاتی نام آپ کے سامنے پیش کیا ہے، خدا محبت ہے، گاڈ از لو، یہ ایک ایسا صفاتی نام ہے جو اسی کتاب میں ملتا ہے، اسی مسیحیت میں ملتا ہے اور کہیں نہیں ملتا۔ اور کئی جگہ علیحدہ نام لکھے ہوتے ہیں اور کئی جگہ ایک ہی پلر سا ہوتا ہے، اس کے چاروں طرف وہ پورے 99 نام لکھے جاتے ہیں، لوگوں کو بتانے کے لیے، تسلی دینے کے لیے، سمجھانے کے لیے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ ان 99 ناموں میں کوئی بھی نام ایسا نہیں ہے جو خدا کی محبت کے لیے، ایک بھی نام نہیں۔ اس کے برعکس ہمارے پاس چاہے 99 نام ہو یا نہ ہو، ہمارے پاس وہ نام ہے جو ان کے پاس نہیں ہے، اور وہ یہ ہے خدا محبت ہے، گاڈ۔ اور اس کا ثبوت یہ ہے جو پرانے عہد میں ملتا ہے اور اس نئے دور میں ملتا ہے کہ خدا نے اپنی محبت کی خوبی یوں ظاہر کی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بیچ دیا۔ ان کے خدا ایسا نہیں کرتے، دوسرے کو خدا ایسا کر نہیں سکتے کیونکہ ان کی بساط نہیں ہے۔ صرف ہمارا خدا، اس بائبل کا خدا ایسا خدا ہے جو سرتپا محبت ہے، اور اس کی محبت کی یہ خوبی ہے کہ اس نے ہمیں بچانے کے لیے، ہمیں چھٹکارا دینے کے لیے، ہمیں زندگی دینے کے لیے اپنے بیٹے کا بھی طریق نہیں دیا۔ خدا محبت ہے، اور ہم اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھیں اپنے خدا سے جو ہم سے محبت